الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور
وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل کردہ مدینے ٹر جاواں دربار محمد ویکھا. سارے نبیاں ولیاں کتباں دا سردار محمد ویکھا. دل دک دک ہوندا اے دل دک دک ہوندا اے ایو جی میرا نت کہندا اے کہ میں پلکاں پلکاں ٹر کے تے ایک وار محمد ویکھا. تصور یہ کہ منظر عجیب آ رہا ہے کہ جیسے وہ روزہ قریب آ رہا ہے جسے دیکھ کر روح یہ کہہ رہی ہے کہ میرے درد دل کا طبیب آ رہا ہے. الہی میں قربان تیرے کرم کے الہی میں قربان تیرے کرم کے کہ میرے کام میرا نصیب آ رہا ہے. جو اظہار پہنچا تو دنیا کہے گی کہ در شاہ پر ایک غریب آ رہا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو میرے نبی کی اتباع کرو، وہ تم سے پیار بھی کرے گا اور تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. وہ بخشنے والا رحیم ہے. کو اطاعت کرو رسول کی، اور جو نہیں کرتا اللہ ایسے منکروں کو پسند ہی نہیں کرتا. نبی پاک کا فرمان ہے تم میں سے وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد سے زیادہ تمام لوگوں سے زیادہ پیار و محبت نہ کرے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے واجب الاحترام بزرگوں،
میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی. سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اے غفور رحیم ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما. میرے بیان کر لینے کے بعد، سامعین کے سننے کے بعد، خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. دعائی الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے. ربیع الاول کا محمدی مسجد والوں یہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے اور موضوع بھی اسی مناسبت سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو گزشتہ جمعے میں نے جہاں پر بات چھوڑی تھی آج اسی جگہ سے، اسی مقام سے میلاد النبی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. میں نے گزشتہ جمعے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ہر نبی کی سیرت کا آغاز اس کی پیدائش کے بعد ہوا اور صرف دنیا کائنات کے اندر جس کی سیرت کا آغاز ہوا وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ہر نبی کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے اور کالی کملی والے کی سیرت کا آغاز کالی کملی والے کی پیدائش سے پہلے خدا عرش معلیٰ پہ کر رہا ہے. ہر نبی آیا، حضرت آدم آئے، حضرت آدم کا حسن دنیا نے دیکھا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام کا حسن دنیا نے دیکھا. یعنی سیرت کا آغاز حضرت یوسف کے حسن کو دیکھنے کے بعد شروع ہوا کہ یارو حضرت یوسف کتنا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، اس کا وجود کتنا خوبصورت ہے. یعنی یوسف کو دیکھنے کے بعد اس کی سیرت کا آغاز ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف لائے تو پھر ان کی سیرت کا آغاز شروع ہوا، ان کے معجزات کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے سارے جادوگروں کو بلایا اور سارے جادوگروں سے کہا کہ اے جادوگروں تم بتاؤ اپنے حساب سے. نجومیوں کو کہا کہ تم اپنا حساب لگاؤ، مجھے بتاؤ کہ کیا آگے ہونے والا ہے. سارے نجومیوں نے کہا کہ اے فرعون اس سال تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. فرعون نے جب یہ سنا کہ میری حکومت خطرے میں ہے، میرا اقتدار خطرے میں ہے، تو اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے یعنی 40,000 بچوں کو ماں کے پیٹ میں مروا دیا. جو پیدا ہوا اسے قتل کر دیا، جو ماں کے پیٹ میں تھا ماں سمیت اسے قتل کر دیا، یعنی بچوں کو ختم کر دیا. فرعون کو اطلاع دی گئی کہ جناب سارے جتنے بچے سال پیدا ہونے والے تھے ہم نے سب کو ختم کر دیا، اب کوئی بچہ اس سال پیدا نہیں ہوگا. لیکن محمدی مسجد والوں، خدا جسے بچانا چاہے اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا، اور جسے خدا مارنا چاہے ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں بچا سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہے، اور جب موسیٰ کی ماں کو اطلاع ہوئی کہ جناب یہ جو ہیں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جنگل میں چھپ گئی اور وہیں پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور حضرت موسیٰ کی والدہ جو تھی
وہ پریشان تھیں، وہ رو رہی تھیں، وہ گھبرا رہی تھیں، وہ غمزدہ تھیں کہ اللہ تو نے بچہ تو دے دیا ہے، اب یہ نہ ہو کہ کہیں فرعون جو ہے آ کر میرے اس بچے کو قتل کر دے۔ اللہ یہ دیکھ تو نے کتنا خوبصورت بچہ عطا کیا ہے، کتنا حسین بیٹا تو نے مجھے دیا ہے، اللہ میں اس بچے کو کہاں پہ چھپاؤں، میں اس کی پرورش کیسے کروں، میں اس کو کہاں پہ لے کر جاؤں، میں اس کو کدھر چھپا کے رکھوں۔ حضرت موسیٰ کی ماں گھبرا رہی ہے، اللہ نے وحی نازل کی، محمدی مسجد والوں کہا جبرائیل جا، جی رب جلیل کیا حکم ہے، جا ام موسیٰ سے کہے کہ اے ام موسیٰ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس بچے کے لیے تو بالکل غمزدہ نہ ہو، تجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ میں کیا کروں، میرا بچہ مر جائے گا، میرے بچے کو قتل کر دیا جائے گا، اسے بچانے والا بھی کوئی نہیں، یہ اس کو قتل کر دیا تو میں تو بے سہارا ہو جاؤں گی، میرا بچہ مر گیا تو میں پھر کیا کروں گی۔ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرسلین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب ماشاء اللہ۔ اے موسیٰ کی ماں تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ یہ بچے کو کیا کروں؟ اللہ نے کہا ہے ام موسیٰ اس بچے کو ایک بکسے میں ڈال دے۔ لکڑی کا بکسا تیار ہو گیا، حضرت موسیٰ کو اس میں ڈال دیا گیا اور تختے کو بند کر دیا گیا اور دریا کے حوالے حکم آ گیا اس بچے کو، اس صندوق کو، اس بکسے کو پانی کے اندر ڈال دو، سمندر میں ڈال دو۔ یا اللہ میرا بچہ مر جائے گا اگر لکڑی کے بکسے میں پانی گیا، میرا بچہ تو پانی کے مر جائے گا، یہ میرا بچہ کس طرح زندہ رہے گا؟ اللہ نے کہا ام موسیٰ کیسی باتیں کرتی ہو، اگر میں 9 مہینے تیرے پیٹ میں پانی والے کمرے میں تیرے موسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہوں تو پھر اس بکسے میں اپنے نبی کو کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سمندر کے حوالے کرو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرسلین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں مندی مسیح والوں، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے واضح اعلان کر دیا اے ام موسیٰ تجھے اس بچے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے غم ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے ام موسیٰ یوں کر اس بچے کو دریا کے حوالے کر دینا تیرا کام ہوگا اور اسے نبی بنا کر تیری جھولی میں ڈال دینا خدا تعالی کا کام ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ موسیٰ کو سمندر میں ڈال دیا گیا، اب سمندر کی لہریں ادھر ہیں، فرعون کا محل ادھر ہے، سمندر ادھر بہ رہا ہے، فرعون کا محل ادھر ہے۔
اب حضرت موسیٰ مفتی مسجد والوں، حضرت موسیٰ کو جب سمندر میں ڈالا گیا، لہریں ادھر جا رہی ہیں، فرعون کا محل پیچھے ہے، لیکن لہریں ادھر جا رہی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جبرائیل، جی رب جلیل، یہ دیکھ میرا نبی بکسے میں جا رہا ہے، وہ لہریں بھی ادھر جا رہی ہیں، جا سمندر کو میرا حکم دے دے کہ اے سمندر اپنی لہروں کا رخ موڑ لے، ادھر نہ جا، اپنا رخ موڑ کے فرعون کے محل کی طرف لے جا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ لہریں چلتی چلتی فرعون کے دربار کے قریب آئی۔ بی بی آسیہ باہر بیٹھی ہے سمندر کے کنارے، سہیلیوں سے کہنے لگی، سہیلیوں یہ دیکھو تو صحیح کیا ہے۔ غوطہ خوروں نے بکسا باہر نکالا، بی بی آسیہ نے مفتی مسجد والوں بکسا کھولا تو نبی کا حسین چہرہ نظر آیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بی بی آسیہ نے اسلام کیوں قبول کیا، مذہب موسیٰ کیوں قبول کیا۔ لکھا ہے کہ جب بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، بی بی آسیہ نے جو حضرت موسیٰ کے چہرے پہ بوسہ دیا، اللہ نے کہا جبرائیل، بی بی آسیہ نے میرے نبی کا چہرے کا بوسہ لے لیا ہے، اب میں بی بی آسیہ کے دل میں کفر باقی نہیں رہنے دوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ کی سیرت ان کی پیدائش کے بعد شروع ہوئی۔ بی بی مریم رو رہی ہے درخت کے نیچے، جبرائیل آیا، اے مریم خدا تجھے بیٹا دینے والا ہے۔ مریم کہنے لگی جبرائیل میری شادی بھی کوئی نہیں، میرا خاوند بھی کوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے آئے گا؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینے والا ہے۔ محمدی مسجد والوں، بی بی مریم کے پیٹ میں درد شروع ہوا، ایک درخت کے ساتھ ٹیک کر رو کر کہنے لگی لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اے کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتا، میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، یہ بچہ میں کیسے لے کر جاؤں گی۔ عیسیٰ کی پیدائش کے بعد سیرت شروع ہو رہی ہے، مریم رو رہی ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے۔ مریم نے عیسیٰ پہ چادر ڈال دی، یا اللہ کیا قوم کو جواب دوں گی، رو رہی ہے۔ محمدی مسجد والوں، قرآن میں لکھا ہے مریم درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر عرش معلیٰ کی طرف منہ کر کے کہنے لگی اللہ یہ کیا کر دیا تو نے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اس دن سے پہلے میں مر جاتا۔ مریم جاؤ اس بچے کو قوم کے پاس لے کر جاؤ۔ قوم کھڑی ہے، مریم یہ کون ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟
تیری تو شادی بھی کوئی نہیں ہوئی، تیرا تو خاندان بھی بہت اچھا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھا محمدی مسجد والوں، خدا کی قسم اللہ نے اس قرآن میں جتنی تاثیر رکھی ہے نا، جتنا سکون رکھا ہے نا، اتنا کسی جگہ بھی اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے۔ میرے ہاتھ میں وہ قرآن ہے جس کی ہر آیات پہ میرے نبی کی نظر پڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب اللہ نے مریم سے کہا تھا مریم تو نے کچھ نہیں کرنا، بس چپ خاموش رہنا، کوئی جواب نہ دینا، قوم بے شک پوچھتی رہے، جو مرضی کرتی رہے۔ قوم کہنے لگی مریم بتانے بچہ کتھوں آندئی، تیری شادی کوئی نہیں، تیرا خاندان بھی اچھا ہے، تو ہارون دی بہن بھی ہے، اسی سارا کچھ جاننے آ، یہ بچہ تو کتھوں لے کے آ گئی؟ مریم خاموش۔ اب جب قوم کو غصہ آنا شروع ہوا نا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل، اب مریم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا ہے نا، تو پھر بھی مریم سے کہنا کہ مریم تو نے بولنا نہیں، تو نے گھبرانا نہیں، بس خاموشی سے جب قوم تیرے سے پوچھے نا تو انگلی کا اشارہ اس بچے کی طرف کر دینا، تو نے نہیں بولنا، بس خاموش رہ۔ سبحان اللہ۔ محمدی مسجد والوں، یہ میں آپ کو کوئی کہانی سنا رہا ہوں، اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر میں حضرت عیسیٰ کی سیرت کو آغاز کر رہا ہوں کہ پیدائش کے بعد سیرت کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا اپنے نبی کا چہرہ، اپنے نبی کی طرف لے کر جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے بعد، حضرت یوسف کی پیدائش کے بعد، حضرت ابراہیم کی پیدائش کے بعد، اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہو رہا ہے۔ قوم کہنے لگی بتاؤ یہ بچہ کدھر سے لے کر آئی ہے، جواب دے، تو اچھے خاندان کی ہے۔ مریم خاموش۔ اللہ نے کہا مریم اب وقت آ گیا ہے، یا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے کہا ہے مریم فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، میں نے کئی بار آپ کو سمجھایا ہے اپنی زبانوں پہ سبحان اللہ لایا کرو، اور قیامت کے دن فرشتوں کو اپنا گواہ بنا لو، تاکہ سبحان اللہ کی برکت سے قیامت کے دن ہم سب کو اپنے نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو بھی مصروف رکھو، صرف سارا کچھ امام پہ نہ ڈالو۔ یہ وقت ہے، یہ جنت کا بازار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسجد جنت کا بازار ہے، اور بازار سے آپ نیکیاں لینے آئے ہیں، یہاں پر خرید و فروخت کرنے آئے ہیں، گناہ بیچنے آئے ہیں، نیکیاں خریدنے آئے ہیں۔ خدا گناہ آپ کے لے رہا ہے اور اس کے بدلے آپ کی جھولی اپنی نیکیوں سے بھر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے مریم کی بات ہے کہ اللہ نے حکم دیا فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے کو پوچھو، مجھے نہیں پتا یہ کدھر سے آیا۔ فاشارت الیہ، قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ مریم کیسی باتیں کر رہی ہے، یہ 1 گھنٹے کا بچہ کیسے بولے گا، یہ کیسے باتیں کرے گا، یہ ہمیں کیسے بتائے گا کہ میں کدھر سے آیا ہوں، کیسی باتیں کر رہی ہے۔ کہہ رہی ہے فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دی پئی ہے، کہندی پئی اس بچے کو پوچھو یہ کتھوں آیا۔ قوم کہنے لگی ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے، یہ بچہ اس عمر میں بول سکتا ہے،
1 گھنٹے کا بچہ بات کر سکتا ہے؟ پھر بھی مریم کہنے لگی فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ یہ ٹھیک ہے اس عمر میں بچے بولا نہیں کرتے، لیکن آج بولنے کا وقت آ گیا ہے، تیری ماں کی عزت کی بات آ گئی ہے، پھر ایسا بول کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ بلوانے میں آئے تو 1 گھنٹے کے بچے کی زبان کو بھی خدا بلوا دیتا ہے۔ ساری قوم قریب آئی، مریم کیا کہہ رہی ہے؟ جو ہی قریب آئی حضرت عیسیٰ مریم کی جھولی میں بول اٹھے، اپنا چھوٹا سا ہاتھ نکال کر کہنے لگے اے میری ماں پہ الزام لگانے والوں، میری ماں کو تانا دینے والوں، پوچھ رہے ہو یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ تو سنو 1 گھنٹے کا عیسیٰ ماں کی جھولی میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ لوگوں میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے مبارک بھی بنایا ہے، اور مبارک کا لفظ بول کے سارے گلے، سارے شکوے، سارے الزام ختم ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ اے مریم اس قوم کو کہو کہ تم اس بچے کے فکر کر رہے ہو کہ جناب کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اس لیے کہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں ہے، تو اللہ kehta ہے کہ لوگو آؤ تم حضرت عیسیٰ کو میرا بیٹا قرار دیتے ہو کہ اس لیے کہ اس کا باپ کوئی نہیں، اس کی ماں ہے بغیر باپ کے آیا ہے تو اس لیے یہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے کے لیے قرآن میں ایک آیات اتاری ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میرے عیسیٰ کو، میرا پیغمبر کو، میرے نبی کو میرا بیٹا کہنے والوں، میں تمہیں بتاؤں ارے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اس لیے خدا اس کا باپ ہے، نعوذ باللہ، اور خدا عیسیٰ جو ہے خدا کا بیٹا ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر تم کہتے ہو اس کا باپ نہیں ہے اس لیے خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اے عیسیٰ کو میرا بیٹا کہنے والوں پھر حضرت آدم کو میرا بیٹا کیوں نہیں بناتے ہو؟ ارے حضرت آدم کو تو میں نے بغیر ماں کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر تم آدم کو میرا بیٹا کیوں نہیں کہتے ہو؟ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد۔ اب آئیے میں آپ کو اپنے نبی کی پیدائش سے پہلے کی نبی کی سیرت بیان کرنے لگا۔ اللہ میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہے، میرے نبی کا مقام بنا رہا ہے، سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا ہے نبیوں تم سب کے بعد میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک رسول آئے گا، میں نے اس کی ہر جگہ پر ایسی عزت بنانی ہے، اس کا ایسا مقام بنانا ہے، اس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا، اس کے لیے میں نے آسمانوں کو بنایا، قیامت تک میں انسانیت کو اس کی امت بنا کر پیدا کرتا رہوں گا۔ محمدی مسجد والوں اب نبی کی شان جب حضور کریم تشریف لائے، میں نے گزشتہ جمعے بتایا کہ حضرت بی بی حلیمہ جو تشریف لائیں اور حضور کریم کو جب اونٹنے پہ سوار کیا، اور جب یہاں تک میں نے بات سنائی تھی کہ پھر اونٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اللہ نے کہا تم نے شاہ سوار کو پیچھے کیوں بٹھایا، آگے لے کر آؤ۔
تو حضور کریم کو جو ہی آگے بٹھایا گیا اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی. میں نے یہاں پر بات ختم کر دی تھی کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا. اب مریم کی جو اونٹنی تھی وہ ساری اونٹنیاں جتنی امیر گھرانے کی عورتیں تھیں نا ان سب کی اونٹنیاں پیچھے رہتی جا رہی ہیں. سب کی اونٹنیاں پیچھے. حضرت حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے بھاگتی جا رہی ہے بھاگتی جا رہی ہے. جب بی بی حلیمہ گھر پہنچی اب پریشان تھی رو رہی تھی. خاوند نے پوچھا اے حلیمہ کیا بات ہے اتنا پیارا بچہ لے کر آئی ہے رو رہی ہے اور تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اب حلیمہ کہنے لگی خاوند تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتی ہوں گھر کے اندر ہے ہی کچھ نہیں. نہ روٹی ہے نہ پانی ہے نہ کوئی کھانے پینے دی چیزاں ہیں. تھوڑے جے جانور بکریاں رکھی ہوئی ہیں انہیں بکریاں دا تھوڑا جا دودھ ہوئے گا. میں محمد کو کیسے دودھ پلاؤں گی؟ ہمارے گھر تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. محمد کریم کو کیسے کہا جاتا ہے کہ شاید بی بی حلیمہ پریشان تھی کہ نبی کی پرورش کیسے کرے گی نبی کو کیسے پالے گی نبی کو اپنا دودھ تو پورا ہوگا نہیں بکریوں کا دودھ کہاں سے لے کر آئے گی کیسے نبی کی پرورش کرے گی. یہ ہر بات اپنے ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید اب حلیمہ نبی کی پرورش کیسے کرے گی نبی کو کیسے پالے گی. اللہ نے کہا لوگوں یہ بات نہ کہو کہ حلیمہ میرے محمد کو کیسے پالے گی. میرا نبی جس گھر میں گیا ہے میرا محمد سب کو پالے گا. قدم قدم پہ برکتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہیں سہار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اب حلیمہ ڈر رہی ہے کیا ہوگا محمد کریم کو دودھ کیسے پلاؤں گی گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کیا ہوگا. یہ لے خاوند کو چھوٹا سا کٹورا دیا چھوٹا سا جہاں کسی بکری سے دودھ دھو کر لیا ذرا بچے کو پلا دو محمد کریم کو پلا دو. جب خاوند کٹورا لے کر جا رہا تھا محمدی مسجد والوں آپ کو میں اپنے نبی کی شان بتاتا ہوں اپنے نبی کا مقام بناتا ہوں. اللہ نے میرے نبی کا مقام کیا بنایا شریفوں میں اشرف بنایا کریموں میں اکرم بنایا شریفوں میں اشرف بنایا. اللہ نے میری نبی کی آنکھوں کو عین اللہ بنایا زبان کو لسان اللہ بنایا ہاتھ کو ید اللہ بنایا نبی کے سبق کو لا الہ الا اللہ بنایا اور میرے محمد کے سارے وجود کو محمد الرسول اللہ بنا دیا. اب کٹورا جو تھا وہ لے کر گئے. بی بی حلیمہ کہہ رہی ہے رات کا لمحہ ہے تھکے ہوئے آئے ہیں تو بکری حلیمہ کا خاوند چھوٹی سی بکری کو تلاش کر رہا ہے کہ کوئی بکری مل جائے اور اس بکری سے تھوڑا سا میں دودھ دھو کے لے آؤں تاکہ نبی کو پلا سکے. اب جب کٹورا خاوند لے کے گیا نا محمدی مسجد والوں یہ کہانی نہیں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات سنانے لگا. بی بی حلیمہ کا خاوند کٹورا لے کر ایک بکری کے قریب آیا اور تھنوں پہ ہاتھ رکھا. اللہ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل جا اس بکری سے کہہ دے کہ بکری پہلے تیری
طاہرا، سبحان اللہ، سارے کٹورے دودھ سے بھر گئے، اب دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے۔ اللہ نے کہا کہ اے بکری تیری پہلے نسبت حلیمہ کے ساتھ تھی، اب تیری نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی۔ محمدی مسجد والو، جس بکری کی نسبت میرے نبی سے جڑ جاتی ہے، جس گھر کی نسبت میرے نبی سے جڑ جاتی ہے، ارے جو سینہ حلیمہ کا میرے نبی سے جڑ جاتا ہے، اللہ حلیمہ کے اجڑے گھر کو آباد کر دیتا ہے، ارے بکریوں کا دودھوں کی نہریں جاری کر دیتا ہے، گھر میں خدا تعالی فصلوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جا میں جبرائیل جا، میں اپنے نبی کی برکت سے آج اس چڑے ہوئے گھر کو آباد کر رہا ہوں، کیونکہ حلیمہ نے میرے نبی کو سینے سے لگایا۔ ارے جہاں میرا نبی سینے سے لگے گا، ارے جس کے دل میں میرا نبی آئے گا، خدا کہتا ہے میں اس کے گھر کو بھی ویران نہیں ہونے دوں گا، اس کے دل کو بھی کبھی ویران نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے میرے نبی کی یہ شانیں بنائی، اللہ نے میرے نبی کے ہر وجود میں، محمدی مسجد والوں کی میری بات یاد رکھنا، اللہ نے میرے نبی کے ہر وجود میں برکت رکھی تھی۔ آنکھوں کی برکت الگ، زبان کی برکت الگ، دانتوں کی برکت الگ، یعنی زلفوں کی برکتیں الگ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے ہاتھوں کی برکتیں الگ رکھی تھی، اللہ نے میرے نبی کے سارے وجود کے اندر ایسی ایسی برکتیں رکھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے نا، ان کے 4 بیویاں تھیں، وہ چاروں بیویوں کے پاس جب ہر دن جاتے تھے نا، بیویاں بڑی پریشان ہوتی تھیں۔ ایک دن ساری بیویاں اکٹھی ہو گئیں اور کہنے لگی کہ سہیلیوں بیٹھو، اب آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ وہ یہ تھا، ان کے دل میں تھا ایک بات، وہ یہ تھی کہ بیوی کہتی تھی کہ یہ خامن جب میرے قریب آتا ہے نا، اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، شاید دوسری بیوی نے اس کو کوئی اچھی خوشبو لگائی ہے، پتہ میں بھی کہیں بازار سے یہ خوشبو لے کر آؤں گا۔ اب دوسری کے پاس جاتا، وہ سمجھتی کہ پہلی نے خوشبو لگائی ہے، تیسری کے پاس جاتا، وہ سمجھتا دوسری نے خوشبو لگائی ہے، چوتھی کے پاس جاتا، وہ سمجھتا تیسری نے خوشبو لگا کے بھیجی ہے۔ وہ کہتی یار میرے پاس تو خوشبو نہیں ہے، خاوند کو پتہ نہیں کون سی بیوی خوشبو لگا دیتی ہے۔ چلو پوچھتے ہیں، چاروں بیویاں اکٹھی بیٹھ گئیں۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، اس دور کا پتہ نہیں، لیکن اس دور کی چاروں جو بیویاں تھیں وہ اکٹھی بیٹھ کر کہنے لگیں سہیلیوں، یار آج خاوند کو پوچھنے آ، یہ خوشبو تینوں لاندا کون ہے؟ ان چاروں سہیلیوں نے کہا آپس میں گفتگو کہ یار میں نے کو قسم کھین کہ میں کدے بھی خاوند خوشبو کوئی نہیں لائی۔ دوسری بھی قسم کھا گئی، تیسری بھی قسم کھا گئی، چوتھی نے بھی قسم کھا لی کہ میں تے خاوند آج تک کدے خوشبو لائی کوئی نہیں، میرے کو خوشبو ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کا پھر چیک کرو کہ کہیں 5ویں کے پاس نہ جاتا ہو، وہیں سے کہیں خوشبو لگا کے آ جاتا ہو، ذرا اس کا پہرا دینا چاہیے۔ ان کا پہرے کے بجائے آج خامد آتا ہے نا، چاروں سہیلیاں مل کر بیٹھ کر اس سے پوچھ لیتی ہیں کہ بتا یہ تو خوشبو کہاں سے لیتا آتا ہے؟ اگر ہم نے نہیں لگایا تو تجھے خوشبو کون لگاتا ہے؟ اگر تو خود خرید کے لایا تو کہاں سے لے کر آیا؟ خامد آیا گھر کے اندر، چاروں کٹھی بیٹھی تھی، وہ صحابی رسول بیٹھ گیا، کہنے لگے کیا بات ہے بھئی آج تم چاروں کٹھی بیٹھی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ ان کا میاں بات سچی سچی ہوئی، بات کلیئر کر، یہ ہمیں بتا کہ یہ تو خوشبو کدھر سے لے کے آتا ہے؟ نہ میں لگاتی ہوں، نہ یہ تجھے لگاتی ہے، نہ یہ تجھے لگاتی ہے، نہ یہ لگاتی ہے، تو خوشبو یہ کہاں سے لگوا کے آ جاتا ہے؟ کدھر سے آتی ہے یہ تیرے جسم سے خوشبو؟ وہ صاحب یہ رسول رونے لگا، کہنے لگا بیویوں خدا کی قسم مجھے کوئی خوشبو نہیں لگاتا، نہ میں کہیں کہوں سے خوشبو خرید کر لاتا ہوں، تو یہ تیرے جسم سے خوشبو کدھر سے آتی ہے؟ ان کا میں آج راز کھول دیتا ہوں، میں جب چھوٹا سا تھا میرے جسم میں دانے نکل آئے تھے، میرے چہرے پہ دانے اور زخم بندے تھے، میرا والد مجھے سرکار مدینہ کالی کملی والے کے پاس لے کر گئے، کہنے
سے حضور کریم نے اسی وقت اپنے منہ سے لعاب نکالا، اپنی ہتھیلی پہ ڈال کر میرے جسم پہ پھیر کر کہا جا بیٹا جب تک زندہ رہے گا تیرے جسم سے خوشبو محمد آتی رہے گی۔ آج محمدی مسجد والوں برا نہ منانا، ہمارے دلوں سے خوشبو محمد کیوں ختم ہو گئی؟ نفرتوں کی گندگی آ گئی، نفرتوں کی بدبو آ گئی۔ ارے غیبت ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، منافقت ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر، مکر و فریب ہمارے اندر، ہر گندگی ہمارے اندر، حرام کا رزق ہمارے اندر، ہماری سوچ گندی، ہماری ذہنیت گھٹیا۔ ہم کلمہ رسول پڑھنے والے محمدی مسجد والوں کہاں جا رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یارو میرے نبی پاک جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے نا محمدی مسجد والوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور کریم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، آج میں ایک خوبصورت بات آپ کو سنا کر آپ کا ایمان تازہ کرنے لگا ہوں۔ دل میں خیال آیا کہ حضور کا گھر ہی کوئی نہیں، حضور تو اپنا گھر چھوڑ کے آ گئے مکہ میں۔ اب جس بندے کا اپنا گھر بنا ہو اور وہ گھر چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں جائے اور اس جگہ اس کا گھر ہی کوئی نہ ہو تو آدمی تو پریشان ہوگا نا کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں ادھر تو میرا گھر ہی کوئی نہیں، میرا مکان ہی کوئی نہیں، میرا کمرہ ہی کوئی نہیں، تو میں اتھے جاؤں گا تو رہوں گا کدھر؟ اسٹے کہاں کروں گا؟ ہر آدمی کے دل میں میرے نبی پاک کا کیسا اللہ نے انتظام کیا۔ ایک چھوٹی سی بات سنا، شاہ یمن کا بادشاہ تھا شاہ طبہ، اس کا نام تھا طبہ بادشاہ۔ وہ اپنے ہزاروں پادریوں کے ساتھ، راہبوں کے ساتھ، عیسائی تھا، ساروں کو لے کر چلتے 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 ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا تو ایک سرزمین پہ رکا اور وہاں تھوڑی دیر اسٹے کیا۔ تو جو بڑے بڑے پادری تھے نا، جو بڑے بڑے راہب تھے، جو بڑے بڑے عیسائیوں کے عالم تھے نا، وہ بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے بادشاہ یمن جی ہمیں تو یہاں نہیں رہنے دیتا، ہم اس صحرا میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اس جگہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ اب سنو، اب مزے کی بات سنا۔ وہ سارے پادری کہنے لگے بادشاہ مہربانی ہوگی ہمیں صحرا میں رہنے دے، ہمیں اس جگہ پہ رہنے دے۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں رہنے دوں، یہاں کیا ہے؟ وہ سارے پادری کتابیں کھول کر کہنے لگے اے بادشاہ ہماری انجیل میں لکھا ہے کہ جس وادی میں ہم ٹھہرے اسے یثرب کہا جاتا ہے، اور یہ یثرب کا علاقہ ہے جہاں پوری کائنات کا بادشاہ نبی پاک آ کر ٹھہرے۔ وہ پہلے یثرب کا علاقہ تھا، میرے نبی کے آنے کے بعد وہ یثرب خدا نے مدینہ بنا دیا، جنت کا خزینہ بنا دیا، مومنوں کے لیے رونے کا ٹھکانہ بنا دیا۔ کیا ہو میرے نبی کے دروازے پہ آؤ گے، میرے نبی سے التجائیں کرو گے؟ فرمایا کہ اے بندے جب تیرے دل میں میرے نبی کا پیار آئے گا ابھی تیرے ہاتھ اٹھنے نہیں پائیں گے، میں خدا تیری ساری دعائیں قبول کر لوں گا۔ بادشاہ یمن وقت نہیں ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی یہیں رہتا ہوں، سارے یہیں رہتے ہیں، مکان بناؤ، شادیاں کرو، یہیں پہ رہو۔ کرتے کرتے بادشاہ نے پادریوں کو بلایا، کہنے لگا یار بات سنو، جس نبی کا تم ذکر کر رہے ہو ذرا اس کی شان تو بتاؤ، اس کا مجھے مقام تو بتاؤ، اس کی حیثیت کیا ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کی صورت کیسی ہوگی، اس کی تصویر کیسی ہوگی۔ وہ سارے پادری کہنے لگے وہ شعر تو پتہ نہیں، میرے ذہن میں آیا۔ شاہ یمن سے کہنے لگے اس نبی پاک کی شان یہ سر پہ قدم تنویری تنویر ہے، سر پہ قدم تنویری تنویر ہے، جیسے بولتے قرآن کی تفسیر ہے۔ میں حیرت دنیا مصطفیٰ کا چہرہ
ایسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ پادری نے جب بات کی تو بادشاہ کہنے لگا چلو یوں کرو کہ میں اس نبی کے لیے یہاں پر ایک محل بناتا ہوں اور یہ محل اس نبی کے نام کا ہوگا۔ محمدی مسجد والو، شاہ یمن نے اتنا خوبصورت محل بنایا، ہیرے جوہرات لگائے، سونے چاندی سے دیواریں بنائیں، خوبصورت محل بنایا اور باہر لکھ دیا کہ یہ پوری کائنات کے آنے والے نبی کا گھر ہوگا، یہ نبی کی ملکیت ہوگا۔ اور ایک خط لکھ دیا، اور خط لکھ کر ایک عالم کے حوالے کر دیا کہ یہ تم میں زندہ رہا تو پھر نبی کو ملوں گا، اگر زندہ نہ ہوا تو یہ میرا خط جو ہے اس نبی تک پہنچانا۔ محمدی مسجد والو، سال گزر گئے، لمحے گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، وہ محل مٹی ہو گیا، وہ محل ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، اب وہ باتیں ختم ہو گئیں، اب میرا نبی مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو ساری بات سنانا چاہتا ہوں۔ وہ خط چلتے چلتے جا رہا ہے، کس جگہ پہ وہ خط کس کے پاس پہنچا، وہ جگہ کہاں پر تھی، کالی کملی والا کہاں پہ پہنچا۔ میرے نبی کی اونٹنی شہر مدینہ میں آئی، سارے قبیلے والے میرے نبی کا استقبال کر رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر آ جائے، یا رسول اللہ ہمارے گھر قدم رکھ دیجیے، ہمارے گھر آ جائیے، یا رسول اللہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ ادھر رہ لیجیے۔ لیکن حضور کریم اونٹنی پہ سوار کہنے لگے قبیلے والوں برا نہ منانا، یہ اونٹنی جا رہی ہے جدھر اونٹنی جائے گی، جہاں یہ ٹھہرے گی مجھ محمد کا گھر بھی وہی ہو۔ سارے قبیلے والے پیچھے، اونٹنی چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے، سارے گھر ختم ہو گئے، اب گھر آگے دیہات ماحول شروع ہو گیا، اب چلتی جا رہی اونٹنی، وقت ہو گیا میں آپ کو نبی کا گھر دکھانے لگا۔ جب اونٹنی چلتے چلتے ایک جگہ پہ آ کر ایک گھر کے سین میں بیٹھ گئی، وہ کون سا گھر ہے؟ حضرت ایوب انصاری کا گھر ہے۔ حضرت ایوب انصاری کے گھر ٹھہر گئی، یہ وہی گھر ہے محمدی مسجد والو جو شاہ یمن نے میرے نبی کے لیے بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور کریم جب تشریف لائے، حضرت ایوب انصاری کے بعد وہ خط پہنچ گیا، حضرت ایوب انصاری نے وہ خط میرے نبی کے حوالے کیا، یا رسول اللہ فلانا بادشاہ آیا تھا، اس نے آپ کے لیے خط لکھا ہے، اب پتہ نہیں اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضور کریم نے صحابی کو بلایا، پڑھ کیا لکھا ہے؟ اس خط میں لکھا تھا، اے دنیا کائنات کے خوبصورت آنے والے نبی، پتہ نہیں میں آپ کو ملوں گا نہیں ملوں گا، لیکن آپ کی شان دیکھ کر ابھی میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اے محمد میں تیرا کلمہ پڑھ کر تیرے آنے سے پہلے مسلمان ہو رہا ہوں۔ محمدی مسجد والو، میرے نبی کی شان اور مقام یہ تھا، اپنے دلوں کے اندر پیار لے کر آؤ، نفرتیں ختم کرو، دیوبندیوں، بریلویوں، شیعوں، اہل حدیثوں، کن چکراں وچ پے ہوئے، آؤ میرے نبی دا چشمہ ایک قرآن تہاڑے کول پیا ہویا ہے، اس قرآن پڑھو، کدھرے بھی نہ جاؤ، قرآن کو پڑھو، ہر آیات کے اوپر نظر رکھو، ہر آیات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خاموش قرآن ہے، میرا نبی بولتا قرآن ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ رسول پاک ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ رسول کریم ہے، اس کی آیات کالی ہے، میرے نبی کی زلفیں کالی ہیں، فرمایا کہ جو میرے قرآن کو پڑھتا ہے وہ قاری بن جاتا ہے، جو میرے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ تو آؤ میرے نبی کی
زیارت اگر کرنا چاہتے ہو کہ قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے، یہ چھوٹا سا دل کا کمرہ صاف کرو، یہ خدا کا گھر ہے، اس سے استنجا خانہ نہ بناؤ، یہ خدا کے گھر میں نبی کی محبت لے کر آ۔ خدا کی قسم اگر تیرے دل کے کمرے میں میرے نبی کا پیار آ گیا، خدا جہنم کے کیڑوں کو ختم کر کے تیرے لیے خدا جنت کا باغیچہ خود ہی بنا دے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔